نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني إسرائيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بنی اسرائیل کے چوتھے رکوع کی دوسری آیت پر گزشتہ نشست میں کچھ گفتگو ہو چکی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اس کے بارے میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ در حقیقت زنا کا سد باب کرنے کے لیے اولاً یہ سمجھیے زنا کہتے کسے ہیں؟ ایک مرد اور عورت کے درمیان جنسی اختلاط ہو، جبکہ ان کے مابین نکاح، شادی، میرج، کوئی قانونی رابطہ جو ہے موجود نہ ہو۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی اگر عیسائی مرد اور عورت ہے تو ان کا نکاح اپنے طرز پر ہوگا اور ان کا تعلق زن و شو جو ہے وہ جائز ہوگا، لیکن یہ کہ اگر ان کا اپنے طرز پر بھی کوئی نکاح نہیں ہوا ہے تو پھر وہ زنا شمار ہوگا۔ اسلام میں جو نکاح کے اصول ہیں، قواعد ہیں، ضوابط ہیں، شرائط ہیں، وہ پوری ہوں اور اس کے بعد ایک مرد اور عورت کے درمیان جنسی اختلاط ہو تو جائز ہے، اس کے بغیر اگر ہو رہا ہے تو وہ زنا ہے۔ اس زنا کے بارے میں پہلا لفظ جو آیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ در حقیقت تاکید کا ایک انداز ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کہا جائے زنا مت کرو، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الفرقان کے جو آخری رکوع میں وَلَا يَزْنُونَ، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ زنا نہیں کرتے، وہاں پر وہ ایک فعل کی شکل میں ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس فعل کا ارتکاب تو بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے، اور ایک مسلمان سے مستبعد ہے، اس کی توقع نہیں ہے کہ وہ ایسی غلط حرکت کے قریب جائے گا، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اس کے قریب جانے کے راستے بھی مسدود کر دیے جائیں۔ یہ ہدف ہے، اصل میں یہ گول ہے جس کے تحت ہمارا پورا معاشرتی نظام بنایا گیا ہے۔ ہمارا معاشرہ، میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ چار پردے حائل کرتا ہے مرد اور عورت کے درمیان۔ میں نے پہلے بیان کیے تھے اس ترتیب سے کہ پہلا پردہ ہے دل کے اندر حیا کا ہونا، حجاب جسے کہتے ہیں، بڑا حجاب آیا، یہ اندرونی طور پر انسان کو کسی شے کے بارے میں جو ہے احساس ہوتا ہے کہ یہ برا کام ہے، حیا اس کو ہم کہیں گے، یہ پہلا پردہ ہے۔ دوسرا پردہ ہے ستر، جسم کو ڈھانپ کر رکھنا۔ مرد کے لیے ستر کا حصہ کچھ اور ہے، عورت کے لیے پورا جسم ستر ہے، مرد کے لیے عورت کا پورا جسم ستر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا کے اور ہاتھوں کے اور پاؤں کے۔ پھر ہے حجاب، اگر مسلمان عورت گھر سے باہر نکلتی ہے یا کہیں گھر کے اندر بھی کوئی نامحرم آتے ہیں تو ان سے پھر چہرے کا پردہ بھی لازم ہے۔ محرم کون ہے؟ محرم وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے کسی بھی حالت میں کبھی بھی نکاح کا کوئی امکان نہ ہو۔ باپ سب سے بڑا محرم ہے، ظاہر بات ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بیٹی کا اور باپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ بھائی ابدی محرم ہے، اس کے درمیان ان دونوں کے بہن بھائی کے درمیان رشتہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ ایک شکل یہ ہے
کہ ایک بہن اس وقت کسی بہنوئی کے گھر میں ہے، لیکن یہ کہ اگر اس بہن کا انتقال ہو جائے تو دوسری بہن سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، لہذا وہ نامحرم شمار ہوگا، وہ محرم نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے وہ جو ابدی محرمات ابدیہ ہے وہ ہے محرم، اور ان کے سامنے کھلے چہرے کے ساتھ بھی عورت نہیں آ سکتی، اور محرموں کی فہرست جو ہے وہ سورہ نور کے اندر دے دی گئی ہے، بڑی مفصل اور تفصیلی آیت ہے۔ اور چوتھا پردہ یہ ہے کہ معاشرہ غیر مخلوط ہو، مرد و زن کے مابین اختلاط نہ ہو، مخلوط مجالس نہ ہو، دفتروں میں مل جل کر کام نہ کیا جا رہا ہو، اور کہیں کہیں کارخانے میں شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کام نہ کیا جا رہا ہو، نہیں، یہ معاملہ غلط ہے، بلکہ سیگریگیٹڈ سوسائٹی، عورتوں کے دائرہ کار، کسی شے پر پابندی نہیں ہے، عورتوں کے لیے تفریح گاہیں بنائیں آپ جس میں صرف عورتیں اور بچے جا سکتے ہو ایک خاص عمر کی حد تک، مرد نہیں جائیں گے، مردوں کے لیے تفریح گاہیں علیحدہ ہوں گی، وہاں عورتیں نہیں جائیں گی، تو عورتوں اور مردوں کے درمیان عدم اختلاط، مدارس ہے، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹیاں علیحدہ علیحدہ بنا دیجیے، پڑھیں وہ بھی، یہ بھی پڑھیں، لیکن مخلوط نہ ہو، مخلوط تعلیم نہیں۔ تو یہ جو ہے غیر مخلوط معاشرت، یہ در حقیقت اسلامی معاشرے کا سب سے بڑا امتیاز ہے، سب سے بڑا علم ہے، سب سے بڑا شعار ہے۔ کوئی بھی غیر مسلم جو ہے اسلامی معاشرے میں آئے گا تو سب سے زیادہ بات جو اسے محسوس ہوگی وہ یہ ہے کہ یہاں عورتیں اور مرد جو ہیں وہ آپس میں ملے جلے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ان کے درمیان ایک گویا کہ بہت بڑا پردہ جو ہے معاشرے کے اندر لٹکا ہوا ہے، سیگریگیشن ہے۔ باقی یہ ہے کہ سطر سے آگے جسم جو ہے وہ صرف زوجین کے سامنے کھلے گا، مرد کا سطر صرف بیوی کے سامنے کھلے گا، یا ڈاکٹر اگر کوئی سرجری کرنی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ پردہ نہیں ہوگا۔ عورت کا بھی چہرہ، ہاتھ اور پیر کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ کسی محرم کے سامنے نہیں کھلے گا سوائے شوہر کے یا ڈاکٹر۔ یہ سارا جو تفصیلی نظام دیا گیا ہے اس کا ہدف کیا ہے کہ یہ مرد اور عورت کے درمیان جو کشش اللہ نے رکھی ہے، زبردست کشش، یہ کشش اگر نہ ہو تو تمدن کا یہ ہنگامہ ہی نہ ہو، شادیاں لوگ کریں ہی نہ، اور لوگ جو ہے یہ مشقتیں اور یہ مصیبتیں جھیلیں ہی نہ، اولاد کی پیدائش ہے، پھر ان کی پرورش ہے، پھر انہیں کھلانا پلانا ہے، ان کی تعلیم ہے، ان کی علاج معالجہ ہے، 100 کھکھیڑ ہے۔ یہ سارا انسان کیوں برداشت کرتا ہے کہ جنسی جذبہ بہت زوردار اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں رکھ دیا ہے، تو جتنا یہ زوردار جذبہ ہے اتنا ہی اسے کنٹرول کرنے کے لیے گھوڑا جتنا منہ زور ہو اتنی ہی مضبوط لگام اس کو دینی چاہیے، لہذا اس کے لیے یہ حدود اور قیود عائد کر دیے گئے تاکہ جو سیکشول ارج ہے یا سیکشول اٹریکشن جو کہ جنسی طور پر انسان کے اندر ہے، مرد میں بھی ہے عورت میں بھی ہے، وہ کل کی کل زوجین پر مرتکز ہو جائے، شوہر کا وہ پوری سیکشول ارج جو ہے وہ اپنی بیوی پر مرکوز ہو، بیوی کی وہ پوری جو سیکشول ارج ہے وہ اپنے شوہر پر مرکوز ہو، ادھر ادھر نگاہیں نہ بھٹکے، مبادا کہیں جا کر کسی مرد کی نگاہ میں کوئی عورت کھب گئی، اب ظاہر بات ہے کہ آنکھ سے ہو کر وہ تصویر جو ہے نہا خانہ دل میں اتر جاتی ہے، پھر وہ خوابوں میں آئے گی، خیال میں چھائی رہے گی، نتیجہ کیا ہوگا؟ اپنی بیوی کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی، وہ جو بانڈ آف لو ہے اور باہمی اٹینشن ہے ایک دوسرے کی طرف شوہر اور بیوی کی، وہ کم ہو جائے گی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ خاندان کا ادارہ کمزور ہو جائے گا، جس سے کہ اسلام چاہتا ہے کہ بہت مضبوط ادارہ۔ اس لیے یہ ساری قدغنیں ہیں، یہ سارے ضوابط ہیں، یہ قواعد ہیں، بلکہ اسلامی معاشرے کا جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ سب سے نمایاں وصف ہے کہ یہاں مرد و زن کا اختلاط نہیں ہے، کوئی فری انٹرمکسنگ نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اب زنا کے لیے دو الفاظ جو آئے، یہ بہت بڑا فحش کام ہے، یہ فحش کام جو یہ حیا کی ضد ہے، یعنی اگر انسان زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حیا کا فطری حجاب رکھا ہوا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہاوت ہے فارسی کی کہ بے حیا باش و ہر کے خواہی کن، ایک دفعہ یہ حیا کا پردہ اٹھ جائے تو پھر انسان جو چاہے کرے، پھر یہ کہ وہ بندش انٹرنل جو ایک ہے انسان کے لیے ریسٹرینٹ انٹرنل وہ ختم ہو گئی، پھر انسان چاہے جس وادی میں جائے منہ مارے، جو چاہے غلط کام کرے،
تو کیونکہ انسان کی انفرادی شخصیت کے لیے والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، ایمان کی شاخ ہے۔ یہ اگر ختم ہو گیا تو انسان کی سیرت اور کردار جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے پھر یوں سمجھیے کہ جیسے ایک پھوڑے کے اندر سے مواد جو ہے نکل جاتا ہے باہر، ایسے ہی وہ انسانی شخصیت میں سے وہ سیرت و کردار کا مواد نکل جائے گا۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے۔ اس میں اشارہ ہو رہا ہے اس بات کی طرف جو میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ در حقیقت جس معاشرے میں زنا کا عام چلن ہو جائے اس میں خاندانی نظام برباد ہو جاتا ہے۔ اگر عام چلن ہے معاشرے کے اندر زنا کا تو شوہر کو بیوی پر اعتماد نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں میں جب دفتر چلا جاتا ہوں تو میرے پیچھے یہ کیا کرتی ہے، بیوی کو شوہر پر اعتماد نہیں ہوگا یہ گھر سے باہر جب جاتا تو کیا کرتا ہے مجھے کیا معلوم۔ وہ جو باہمی اعتماد کی ایک فضا ہوتی ہے، باہمی اعتماد کے ساتھ جو ہے پھر وہ ایک دوسرے کے احساسات و جذبات کا لحاظ کرنا، ایک دوسرے سے محبت و رافت اور الفت وہ ختم ہو جاتی ہے، معاشرتی بندھن کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ایسی بے اعتمادی کی فضا میں جو اولاد پروان چڑھتی ہے اس کی بھی نیگیٹو سائیکالوجی ہوگی، پازیٹو نہیں ہوگی۔ ایک خاندان وہ ہے کہ جس میں والدین جو ہے شوہر اور بیوی کے درمیان آپس میں پورا اعتماد ہے، میوچول کانفیڈنس ہے، آپس میں محبت ہے، ایک دوسرے کے جذبات کا لحاظ اور پاس ہے، ایک دوسرے کی دلجوئی ہے۔ اس ماحول میں جو بچے پرورش پا رہے ہیں ان کی کیفیت کچھ اور ہوگی، مثبت جو ہے سیرت و کردار کی تعبیر ہوگی۔ اور جہاں معاملہ یہ ہو کہ بس ایک قانونی سا بندھن تو ہے، یہ شوہر ہے یہ بیوی ہے، بندھن ہے، باقی یہ کہ ان کے مابین کوئی گرم جوشی نہیں ہے، کوئی آپس میں محبت نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کے خیالات کا، ایک دوسرے کے جذبات کا پاس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے۔ یہ مجھے ایک صاحب نے بتایا تھا اور بہت صدمہ ہوا تھا ایک زمانے میں، بہت پرانی بات ہے یہ لبنان میں ایک اسلامی تنظیم بنی تھی عباد الرحمان، بڑے نیک لوگ تھے۔ ان میں سے ایک شخص سے ایک صاحب کی ملاقات ہوئی جو لبنان گئے تھے۔ اس عباد الرحمان کے اس رکن نے کہا کہ ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہم جب اپنے گھروں سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا ہماری بیویاں پیچھے کیا کرتی ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے اس معاشرے کے اندر مثبت جذبات کیسے پیدا ہو جائیں گے، کیسے اس کے اندر ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت ہوگی اس گھر کے اندر۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے تاکہ سکون حاصل کرو، اس گھر کے اندر تو وہ سکون پیدا نہیں ہو سکتا جس معاشرے میں یہ زنا کا چلن عام ہو جائے۔ اب آگے چلیے، اسلامی معاشرے کی ایک اور اہم خصوصیت کیا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، مت قتل کرو اس جان کو، انسانی جان کو۔ ایک تو یہ کہ آپ حیوانات ہیں، بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، آپ اس سے ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کے لیے غذا کے طور پر وہ جانور پیدا کیے۔ ایک ہے انسانی جان، نفس، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ہرگز قتل نہ کرو کسی انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے۔ یہ احترام جان جہاں نہ اگر نہ ہوگا کسی معاشرے میں تو تمدن کی جڑ کٹ جائے گی۔ انسان کو جو کہا جاتا ہے گریگیریس اینیمل، یہ متمدن حیوان ہے، مل جل کر رہتا ہے شہروں میں، آبادیوں میں۔ تمدن جو ہے اس کی سرشت میں ہے، اس کی فطرت میں ہے۔ بہت سے حیوانات بھی ایسے جو مل جل کر رہتے ہیں، قبیلوں کی شکل میں رہتے ہیں، غول کے غول چلتے ہیں، لیکن انسان میں آ کر یہ تمدن کا وصف جو ہے یہ اپنے پورے عروج کو پہنچ گیا۔ لیکن اس تمدن کی بنیاد یہ ہے کہ ایک دوسرے کی جان کی اور ایک دوسرے کے مال کی پوری جو ہے وہ لحاظ رکھا جائے کہ کسی کی جان کو نقصان پہنچایا جائے نہ اس کے مال کو نقصان پہنچایا جائے، اور اس میں سب سے پہلے شے جو ہے وہ جان آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ مائدہ میں ایک آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اگر کسی شخص نے ایک انسانی جان کو بھی ناحق قتل کر دیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو یہ ایسے گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، یعنی اس نے انسانی تمدن کی جڑ کاٹ دی۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک انسانی جان کو بچا لیا اس نے گویا کہ تمام انسانوں کی جان کو بچا لیا۔ تو جہاں انسانی جان کا احترام ختم ہو جائے گا تمدن کی جڑ کٹ جائے گی۔ یہ اینٹی سوشل ہے ایک
تحریک. اور جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان کی جان لے لی جاتی ہے. چند روپوں کے لین دین کا مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن بحث کے اندر جذبات اتنے جو ہے وہ مشتعل ہو گئے کہ قتل کر دیا. ذرا سا بچوں کا کوئی جھگڑا آپس میں ہوا ہے اور وہ جھگڑا طول کھینچ گیا، اس میں قتل در قتل معاملات ہو رہے ہیں. انسانی جان کا احترام ختم ہو چکا ہے. البتہ الا بالحق، ہاں ایسا نہیں ہے کہ انسانی جان کسی بھی صورت میں نہیں لی جا سکتی، حق کے ساتھ لی جا سکتی ہے. وہ حق کیا ہے؟ احادیث کے اندر 4 شکلیں بیان کی گئی ہیں جو قتل بالحق ہوگا. نمبر 1، قتل عمد کی سزا کے طور پر انسان کو قتل کیا جانا. جان بوجھ کر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کی جان لی جائے گی. البتہ اس کے اندر اسلامی قانون کا یہ خاص جو ہے وصف ہے کہ اس نے ایک راستہ پیدا کر دیا ہے کہ اگر جو مقتول ہے اس کے ورثاء خون بہا لینے کو تیار ہو جائیں کہ اتنے لاکھ روپے ہمیں دے دیے جائیں تو ہم اس قتل کو معاف کر دیں گے، وہ قاتل کی جان بخشی ہو جائے گی اگر اتنے لاکھ روپے دے دیے جائیں. اس کا حق حاصل ہے، اس لیے کہ یہ حق جو ہے مقتول کے ورثاء کا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. عدالت جو ہے مجبور نہیں کر سکتی، کوئی صدر مملکت جو ہے کسی قاتل کی سزا کو معاف نہیں کر سکتا، قطعاً نہیں. یہ ہمارے دستور میں بھی ہے اور بالکل غلط غیر اسلامی دفعہ ہے. یہ غالباً دفعہ نمبر 45 ہے ہمارے دستور میں. صدر مملکت کو حق حاصل ہے کہ قاتل پر قتل ثابت ہو چکا، اسے سیشن جج نے جو ہے سزا دے دی، ہائی کورٹ میں اپیل مسترد ہو گئی، سپریم کورٹ میں مسترد ہو گئی، پھر بھی صدر مملکت کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کی رحم کی اپیل پر غور کرے اور چاہے تو اس کو بخش دے. اسلام میں یہ حق کسی کو حاصل نہیں. یہ حق حاصل ہے مقتول کے ورثاء کو. وہ چاہے تو بغیر کچھ پیسہ لیے معاف کر دیں، ٹھیک ہے، چاہے تو خون بہا لے کر معاف کر دیں، جان بخشی کر دیں، وہ بھی ٹھیک ہے. اور وہ چاہے کہ نہیں صاحب خون کا بدلہ خون، جان کا بدلہ جان، تو ظاہر بات ہے کہ اس صورت میں اس قاتل کو قتل کیا جائے گا. تو یہ ایک شکل ہو گئی قتل بالحق کی. نمبر 2، قتل بالحق کیا ہے؟ اگر کسی شخص نے جو شادی شدہ ہے، مرد یا عورت، زنا کا ارتکاب کیا ہے تو بدترین شکل میں قتل کی سزا ہے، وہ رجم ہے. پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کیا جائے، یہ بھی قتل ہے. تیسرے یہ ہے کہ اگر اسلامی ریاست میں کوئی مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، عیسائی ہو جاتا ہے، قادیانی ہو جاتا ہے، کچھ اور ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج، وہ بھی قتل کر دیا جائے گا، الا یہ کہ وہ پھر ہمارا ملک چھوڑ کے چلا جائے. اور چوتھے یہ ہے کہ جب وار ڈکلیئرڈ ہو تو حربی کافر جو ہے، وہ کافر جو اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جس کے ساتھ ہماری جنگ جو ہے وہ اعلان شدہ ہے، ڈکلیئرڈ وار ہے، اس کافر کو قتل کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں کہ ہر غیر مسلم کو جب چاہے آپ قتل کر دیں، نہیں. ذمہ کو آپ قتل کریں گے، یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا، وہ آپ کی ریاست کا شہری ہے. تو یہ ہے 4 شکلیں جس کے علاوہ کوئی صورت اسلام میں کسی انسان کی جان کے لینے کی نہیں ہے. تو فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جو ان 4 شرطوں کے علاوہ قتل کیا گیا، من قتل مظلوما، تو گویا کہ وہ ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا، وہ مظلوم ہے، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے اس کے ولی یعنی اس کے وارث کو سند عطا کر دی ہے، اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. تو حکومت کا رول اس میں کیا ہوگا؟ تفتیش کرے، تحقیق کرے، قاتل کو پکڑے، مقدمہ قائم کرے، ثابت کرے، لیکن اس کے بعد فیصلہ یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. فیصلہ مقتول کے وارث کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے تو کہیں گے صاحب خون کے بدلے خون، جان کے بدلے جان. بلکہ اس میں یہاں تک بھی ہے کہ جس طور سے اس قاتل نے مقتول کو قتل کیا تھا اسی طور سے وہ مقتول کا وارث جو ہے قاتل کو قتل کرے گا. کسی نے خنجر مارا تھا تو خنجر مارا جائے گا، کسی نے گولی ماری تھی گولی ماری جائے گی. اور یہ شکلیں ہوئی ہیں، حال ہی میں طالبان کی حکومت میں یہ شکل ہوئی ہے. کھلے میدان کے اندر جو ہے قصاص لیا گیا. اور یہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، مقتول کے وارث کو حق ہے، وہ چاہے تو بغیر کو لیے دیے معاف کر دیں، ٹھیک ہے جی ہم معاف کرتے ہیں، یا خون بہا لے لیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ قتل در قتل جو چلتا ہے نا، خاص طور پر قبائلی معاشرے میں، ہمارے ہاں بلوچستان وغیرہ میں اس نے اس کا قتل کیا، انہوں نے پھر اس کا قتل کر دیا، پھر قتل کا قتل ہو گیا، پھر قتل کا جوابی قتل ہو گیا. یہ سلسلہ رک جاتا ہے کہ اگر آپ نے اتنا بڑا احسان کیا
کہ اس قاتل کی زندگی گویا کہ اب آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ چاہیں تو اسے زندہ رہنے دیں، معاف کر دیں۔ آپ نے اس کو معاف کر دیا، زندہ رہنے دیا، یہ اتنا بڑا احسان ہوگا کہ معاشرے کے اندر وہ دشمنیاں جو ہوتی ہیں، جو نسل بعد نسل چلتی ہیں، اس کا سلسلہ رک جائے گا۔ تو اسلامی قانون قطعی کے اندر جو ہے یہ ایک بہت بڑا حسن ہے، بہت بڑی خوبی ہے کہ اس سے وہ ایک سلسلہ آگے چلنے کی بجائے رکتا ہے۔ فلا یسرف فی القتل، لیکن یہ کہ وہ جو وارث ہے وہ بھی قتل میں زیادتی نہ کرے۔ وہ کیا ہوگا کہ وہ یہ چاہے کہ پہلے میں اس کو پوری طرح ٹارچر کروں پھر قتل کروں، نہیں، بس قتل کر دینا ہے آپ نے، ٹارچر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قتل کرنے کے بعد اس کا جسم کا مسئلہ کرنا، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یا یہ کہ آپ نے ایک وقت میں صلح بھی کر لی اور جو ہے وہ خون بہا بھی لے لیا، پھر بعد میں پھر وہ جوش جو ہے انتقام کا، وہ خون کا جوش آیا اور انہوں نے پھر قتل بھی کر دیا، یہ غلط بات ہے۔ پھر وہ قتل ناحق ہوگا اور اس کے جرم میں پھر وہ خود جو ہے جس نے قتل کیا ہے وہ خود قتل کیا جائے گا۔ فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا، یقیناً اس کی مدد کی جائے گی۔ یعنی اسلامی ریاست میں جو قتل کا مقدمہ ہے وہ اسٹیٹ ورسز فلاں نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کے مابین قتل کا مقدمہ ہوتا ہے۔ یہ وارث مقتول کے یہ مدعی ہیں اور یہ قاتل ہے نامزد جو ثابت ہو گیا کہ قاتل ہے، ان کے درمیان مقدمہ ہے، تو راضی نامہ ان کے مابین ہوگا۔ حکومت کوئی راضی نامہ نہیں کر سکتی، راضی نامہ ہوگا قاتل اور اس کے جو ساتھی ہیں اور مقتول اس کے جو ورثاء ہیں، ان کے مابین راضی نامہ ہوگا۔ حکومت صرف مدد کرنے والا ادارہ ہے، تحقیق کرے، مقدمہ چلائے تاکہ ثابت ہو جائے وہ قانون۔ یہ سارا کام حکومت نے کرنا ہے، یہ گویا کہ وہ مدد کر رہی ہے مقتول کے ورثاء کی۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ اب ظاہر بات ہے کہ یتیم ہو گیا ہے کوئی بچہ، آپ کا ہی بڑا بھائی فرض کیجئے فوت ہو گیا، چھوٹا بچہ وہ چھوڑ کر گیا ہے، لیکن اس کا مال بھی ہے، آپ اس کے اب گویا کہ ولی ہیں اور وہ آپ کے زیر کفالت ہے، اس کا مال جو ہے اس کو ہاتھ نہ لگانا، اس میں کہیں تصرف کرنا، اسے اپنے لیے مباح جان لینا۔ اس کے تفصیلی احکام بعد میں مدنی صورتوں میں آئے ہیں کہ اگر کوئی یتیم کا جو ولی ہے وہ چونکہ خود مفلس ہے، قلاش ہے، تو وہ یتیم کے مال میں سے کچھ کھا سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کے مال کی جو ہے حفاظت کر رہا ہے، تو اس کے سلسلے میں کچھ کھا لینا وہ اس میں جائز ہے۔ لیکن اگر وہ خود غنی ہے تو ایک پیسہ بھی اس سے نہ لیا جائے، اس کا مال علیحدہ رکھا جائے، اختلاط نہ ہو، یہ نہ ہو کہ آپس میں مال جمع کر کے اور پھر ہیلے بہانے سے وہ مال ہڑپ لیا جائے۔ تو اس میں بھی شدت جو ہے پیدا کرنے کے لیے لفظ تقربوا، ولا تقربوا مال الیتیم، دور رہو، یتیم کے مال سے دور رہو، ایٹ اے سیف ڈسٹینس۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی احسن، ہاں بہترین طریقے سے، یعنی اس کے مال کی حفاظت، اس کے مال کی بڑھوتری۔ فرض کیجئے کہ باپ جو ہے وہ 50-60 بھیڑوں بکریوں کا غلہ چھوڑ گیا ہے، تو اس غلے کی پرورش کرنا، وہ آگے بڑھے تو جتنا بھی بڑھے گا وہ یتیم ہی کا مال ہوگا، تمہارا نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے بہترین انداز میں حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم جو ہے وہ اپنی شدت کو پہنچ جائے، قوت کو پہنچ جائے، جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، عاقل ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا؟ پھر اس کے بعد اس کے تفصیلی احکام پھر مدنی صورتوں میں آئے ہیں، سورہ نساء میں آئے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اس کا مال اس کے حوالے کر دو اور اس پر گواہ بھی بنا لو کہ دیکھو بھائی آج کے بعد میں بری ہو گیا، یہ یتیم تھا، اس کا یہ مال تھا جو میری تحویل میں تھا، آج میں نے یہ سارا مال اس کے حوالے کر دیا ہے، اس پر گواہی ہو جائے۔ فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کو پورا کرو، معاہدہ جہاں بھی ہو جائے۔ اب یہ جان لیجیے اچھی طریقے سے کہ معاشرے کے اندر یہ عہد جو ہے اور معاہدہ یہ کسی ایک شکل میں نہیں ہوتا، لین دین کی اور معاملات جو انسانی ہیں ان کی اکثر شکل کیا ہے؟ وہ عہد ہے۔ آپ نے ایک مزدور کو، معمار کو رکھا ہے، شام تک اسے کام کرنا ہے، اس کی آپ نے ایک مزدوری معین کی ہے، یہ ایک معاہدہ ہے آپ کا۔ اب اگر وہ معمار کام نہیں کرتا، کام چوری کرتا ہے کہ اگر تو کوئی دیکھ رہا ہے تو کام کر رہا ہے، نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ آرام سے بیٹھ گیا ہے، تو یہ در حقیقت اس کے اندر خیانت کر رہا ہے۔ اس کے اندر امانت داری کا مطلب کیا ہوگا؟ عہد پورا کرنا ہوگا کہ وہ اپنے پورے جی لگا کر، پوری توجہ کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ کام کرے،
تب اس کے لیے شام کو جو مزدوری ہے اس کا استعمال، اس کا حاصل کرنا، اس کا لینا جائز ہوگا، ورنہ نہیں۔ اسی طرح امپلائی لوگ محکموں کے اندر ملازم ہیں، سرکاری ملازم ہیں، پرائیویٹ کمپنیوں میں ملازم ہیں، ریمونریشنز طے ہیں، ان کے یہ حقوق ہیں، ان کو یہ کچھ ملے گا، تو آفس کے اندر بھی ایک معاہدہ ہے۔ شادی بھی ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان۔ عورت کے حقوق ہیں وہ مرد کو ادا کرنے ہوں گے، مرد کے حقوق ہیں وہ عورت کو ادا کرنے ہوں گے۔ تو یہ اوفو بالعہد جو ہے، یہ میں اس سے پہلے جو دوسرا درس تھا ہمارے منتخب نصاب کا، اس میں آیا بر میں بھی آیا ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اپنے عہد کو نبھانے والے، پورا کرنے والے، جبکہ وہ باہم ایک معاہدہ کر لیں۔ تو یہ بھی انسانی معاشرے کا، اسلامی معاشرے کا ایک اہم وصف ہے کہ اس میں وعدہ کر لیا جائے تو اس کو پورا کیا جائے۔ ان العہد کان مسئولا، اور دیکھو عہد کے بارے میں تم مسئول ہوگے، عہد مسئول ہے یعنی اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تم نے فلاں عہد کیا تھا، پورا کیوں نہیں کیا؟ تم نے فلاں وعدہ کیا تھا، پورا کیوں نہیں کیا؟ ان العہد کان مسئولا۔ اور ظاہر بات ہے کہ بندہ مسلم کے لیے، بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی ہے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ یہ معاملہ تو میرے اور اس بندے کے درمیان تھا، اس سے اللہ سے کیا تعلق، نہیں۔ در حقیقت جب تم معاہدہ کر رہے ہوتے ہو تو اللہ گواہ کے طور پر موجود ہوتا ہے۔ اللہ شہید بیننا و بینکم، اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے مابین۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر مواخذہ کرے گا، پوچھے گا تم نے وہ عہد جو ہے پورا کیوں نہیں کیا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، یہ مالی معاملات میں اب آ گیا۔ یہ کہتے ہیں ماپ کر دینا، جو بیع و شرع ہے، بعض چیزیں وہ ہے جو ناپ کر دی جاتی، کپڑا ناپ کر دیا جا رہا ہے، 2 گز ہے، 4 گز ہے، 8 گز ہے، یہ ناپا جا رہا ہے۔ یا بعض اوقات ہوتا ہے کہ گندم بھی جو ہے کسی پیمانے کے، ساع وغیرہ جو ہے یہ پیمانے ہیں، یہ وزن نہیں ہے۔ تو اگر تم ناپ کر کوئی شے دے رہے ہو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، تو پیمانے کو پورا پورا بھرو، اس میں کوئی کمی نہ کرو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور اگر تول کر دے رہے ہو تو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولو، اس میں کوئی ڈنڈی نہ مارو، کوئی کمی نہ کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزوں سے، ان کے مال سے محروم نہ کرو۔ اب یہ ہے دیانت لین دین میں، خرید و فروخت میں، یہ معاملات انسانی کا اہم باب ہے۔ تو اسلامی معاشرے کے احکام کے اندر یہ بھی بنیادی اہمیت کے حامل احکام ہیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی طرز عمل بہتر بھی ہے، تمہارے لیے بہتر ہے۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک سورت جو ہے مکی صورتوں میں سے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے ناپنے میں، تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ مطففین، اور ظاہر بات ہے کتنی کمی آپ کر لیں گے؟ ذرا ڈنڈی ماریں گے تو وہ 16 چٹانک کی بجائے 15.5 چٹانک دے دیں گے، 15 چٹانک دے دیں گے۔ آپ نے آدھی چٹانک بچایا نا، کیا بچایا؟ لیکن اس آدھی چٹانک میں آپ کا ایمان ضائع ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ آپ کے اندر ایمان نہیں ہے، آپ کو یقین نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کے گاہک نے نہیں دیکھا ہے کہ آپ کے ہاتھ کی یہ جنبش ہو گئی ڈنڈی مارنے کی، اللہ نے تو دیکھا ہے نا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب ناپ کر یا وزن کر کے دیتے ہیں تو کمی کر دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کیا انہیں یہ خیال نہیں ہے کہ انہیں اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد، اور پھر انہیں اس یوم عظیم، بڑے عظیم دن اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونا ہوگا جواب دہی کے لیے۔ یہ احساس پیدا کرنا در حقیقت یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ اسی لیے ایک حدیث جس کے بارے میں آتا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کے خادم خاص تھے اور جو 9 برس تک حضور کی خدمت کرتے رہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قال، شاذ ہی ہوگا کوئی ایسا واعظ کہ آپ نے ہمیں دیا ہو، خطبہ دیا ہو اور یہ الفاظ اس میں ادا نہ کیے ہو۔ گویا کہ ہمیشہ حضور یہ الفاظ اپنے خطبے میں شامل کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں اس کے کوئی ایمان نہیں، اور جس شخص میں عہد پورا کرنے کا وصف نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔
اس لیے کہ دین بھی تو ایک عہد ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ معاہدہ ہے، بہت بڑا معاہدہ ہے۔ آپ 10 روپے کا معاہدہ پورا نہیں کرتے تو یہ پوری زندگی کا معاہدہ کیسے پورا کر دیں گے؟ بلا دین لمن لا عہد لہ۔ تو ذالک خیر واحسن تاویلا، نتیجے کے اعتبار سے بہترین یہی ہے۔ تم ڈنڈی مارو گے برکت ختم ہو جائے گی، تم جھوٹ بولو گے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، یہ مال ہے، یہ قیمت ہے، آپ کو پسند ہے لے لیجیے، ورنہ نہیں۔ خدا کی قسم اور فلاں یہ ہے اور یہ ہے، میں نے تو اتنے میں لیا ہے اور یہ کیا، اس میں جھوٹ شامل کر رہے ہیں، کیا فائدہ؟ اس سے ہو سکتا ہے کوئی شخص متاثر ہو کر مال تو آپ کا خرید لے لیکن برکت ختم ہو جائے۔ تو وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔